میں کہتا ہوں یہ سچ ہے، لیکن یہ تو سچ نہیں ہے. سچ وہ ہے جو واقعی میں سچ ہے، بلیف سچ نہیں ہے. میں کہوں گا جب تک میں غصہ نہ کروں تب تک کوئی کام نہیں نکلے گا. چلے میں غصہ کر کے دیکھتا ہوں تب بھی کام ہو جاتا ہے. اگر میں یہ ٹرائی کر کے دیکھ لوں، اگر غصے سے کام نکلتا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں، میں یہ اپنا ایک بلیف بنا لیتا ہوں کہ غصے سے کام نکلتا ہے، تو میں پھر یہ کیوں بھول جاتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری زندگی ہے اس میں انہوں نے کیوں نہیں بتایا کہ آپ غصہ کر کے دیکھ لیں. کبھی کوئی ایک حدیث تو ہمارے سامنے یا کوئی ایک سنت تو ہمارے سامنے ایسی ہوتی ہے نا کہ غصہ یہاں پہ آپ نے کرنا ہے، یہ جو ہے یہ غصے کا مقام ہے، یہاں پہ آپ غصہ کریں. کوئی ایک پوائنٹ آپ دیکھیں. تو اگر یہ ہم مانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، سائیکالوجی کی پوری بک اٹھا کے دیکھ لیں، جو فلسفی ہوتے ہیں پوری بکس اٹھا کے دیکھ لیں. برٹرینڈ رسلز، ان کی بک ہے 1400 مطلب 1400 صفحات پر مشتمل ہے. وہ بک آپ پڑھ کے دیکھیں برٹرینڈ رسلز کی. اس کے بعد میں آپ کو مطلب درجنوں کتابیں بتاؤں گا، پڑھ کے دیکھ لیں. کوئی ایک جملہ آپ مجھے بتا دیں کہ غصے سے کام چلتا ہے. غصے سے اگر کام چلتا بھی ہے تو وہ آپ کو نقصان دے کے چلتا ہے. فار ایگزامپل میں غصہ کروں گا، میں کہتا ہوں نا میں غصہ کروں گا تو کام ہوگا. غصہ میں نے کیا، کام تو ہو گیا، آپ کا نقصان بھی تو ہو گیا. کوئی دانشمند یہ کرتے ہیں کہ وہ نقصان نہیں ہونے دیتے. دانشمند جو ہے وہ نقصان نہیں ہونے دیتے، ذاتی بھی، نفسیاتی بھی، جسمانی بھی، اوروں کے بھی. اب یہ پوائنٹ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی رشتہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اولاد سے لے کر والدین، بہن بھائی، جتنے بھی ہیں، ان کی بنیاد دو چیزوں پر ہے. اگر یہ دو چیزیں ہیں تو رشتے مستحکم ہیں، چلتے ہیں. اگر یہ دو چیزیں نہیں ہیں تو رشتے نہیں چلتے، یا تو شروع میں ختم ہو جاتے ہیں یا بیچ میں ختم ہو جاتے ہیں، یا ہم گزارے کا لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں نا کہ بس گزارا کر رہے ہیں. کسی سے پوچھتے ہیں کہاں رہ رہے ہو یار بھائیوں کے ساتھ، کیسا ہے سچویشن کیسی ہے، بس گزارا کر رہا ہوں. تو وہ گزارے والا لفظ، یا تو اگر یہ دو پوائنٹس نہیں ہیں، یا تو رشتہ شروع میں ختم ہوگا، یا درمیان میں ختم ہوگا، یا آخر میں ختم ہوگا، یا گزارے والی سچویشن ہوگی، یا جھگڑے والی سچویشن ہوگی. پہلی چیز محبت ہے، دوسری چیز رسپیکٹ ہے. یہ دو چیزیں نکال دیں آپ، کوئی بھی رشتہ نہیں چل سکتا. اگر میرا سب آرڈینیٹ کے ساتھ کوئی تعلق ہے وہ بھی تو رشتہ ہے. اگر میں اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہوں تو وہ بھی تو استاد اور شاگردوں والا تعلق ہے. تو جو بھی تعلق ہے، جو بھی رشتہ ہے، وہ دو چیزوں کا محتاج ہے. اس میں سے پہلی چیز محبت ہے، دوسری چیز جو ہے وہ آپ کے پاس دو چیزیں، محبت ہے، دوسری چیز کیا ہے؟ رسپیکٹ. یہ رسپیکٹ کے بارے میں تو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں لیکن امپلیمنٹ ہی نہیں کیا. فار ایگزامپل اب یہاں پہ ان کو کمپیئر کرتے ہیں. میں نے غصہ کر کے ایک کام جلدی سے نکلوا لیا 5-6 سیکنڈز میں. میں نے سب آرڈینیٹ سے کہا یہ کام مجھے 1 گھنٹے میں چاہیے، غصہ کر کے میں نے نکال دیا. دوسری مرتبہ میں جب آؤں گا تو محبت سے ٹرائی کر کے دیکھوں گا، وہ کام ہو بھی جائے گا، ریلیشنز بھی اچھے ہوں گے، اور میں خود بھی چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ بھی وہی رویہ جو ہے وہ ہو جو میں دوسروں کے ساتھ کرتا ہوں. یہی تو سب کی خواہش ہوتی ہے. اگر میں دوسروں پہ غصہ کرتا ہوں تو میں یہ کیسے یہ امید کر سکتا ہوں کہ مجھ سے بھی اچھے رویے میں. سب آرڈینیٹس کے ساتھ اگر آپ غصہ کریں گے کام تو آپ کا نکل جائے گا، لیکن وہ پیٹھ پیچھے کیا کہتے ہیں وہ سب جانتے ہیں. یہ تو کامیابی نہیں ہے. مینجمنٹ میں تو یہ تو کامیابی نہیں ہے. تو اسی لیے جو اینگر ہے اس کو مینج کرنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو چینج کر دیتے ہیں. دنیا میں 2 چیزیں ایسی ہیں جنہوں نے دنیا کو چینج کر کے رکھ دیا ہے، انسانوں کو چینج کر کے رکھ دیا ہے. اس میں پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان کی ایموشنز میں 2 جو ایموشنز ہیں، کیونکہ کل ملا کے 27 ہیں. کچھ بکس میں جو ہے وہ ہمیں 37 کا بھی کہا جاتا ہے، لیکن بنیادی طور پہ 27 ہیں ایموشنز. 2 ایموشنز ہمارے بہت زیادہ اثر انگیز کہہ لیں یا ان کے اثرات بہت زیادہ ہیں. دنیا میں جو تبدیلی آئی ہے وہ انسانوں کے اندر تبدیلی کی وجہ سے تبدیلی ہے. انقلاب جب برپا ہوتا ہے نا وہ حالات سے نہیں ہوتا، وہ اندر برپا ہوتا ہے. آپ کے باطن میں انقلاب برپا ہوتا ہے، اس کے بعد ہی ہم باہر کے جو انقلاب ہوتا ہے نا. اب ایک بندہ جو تھا وہاں پہ مٹی سے کوئی چیز بنا رہا تھا. یہ سوکریٹس کا جو ہے شاگرد ہے، افلاطون، پلیٹو جسے کہتے ہیں، یہ سوکریٹس کا شاگرد ہے. یہ کہیں سے گزر رہا تھا، وہ دیکھ رہا ہے کہ ایک بندہ ہے مٹی سے کچھ بنا رہا ہے، کوئی چیز یہ بنا رہا ہے. اس نے پوچھا کہ صاحب جی یہ جو چیز آپ بنا رہے ہیں یہ آپ کیسے بنا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا یہ جو چیز میں بنا رہا ہوں
یہ میرا ارادہ تھا میں ایسی چیز بناؤں. تو جو چیز سامنے آتی ہے پہلے اس کا عکس بنتا ہے دماغ میں. تو اسی لیے جو انقلاب ہے اس کا عکس پہلے دماغ میں بنتا ہے, وہ دل میں برپا ہوتا ہے, پھر باہر آتا ہے. تو دنیا میں جو انقلاب کا سبب بنے ہیں وہ 2 ایموشنز ہیں. پہلا ایموشن محبت کا ہے, دوسرا غصے کا. غصے میں لوگ بہت کچھ کر جاتے ہیں, محبت میں لوگ بہت کچھ کر جاتے ہیں. کیونکہ یہ 2 کنڈیشنز ایسی ہیں کہ جس میں آپ کے جسم سے جو انرجی ریلیز ہوتی ہے وہ حد سے زیادہ ہوتی ہے. یہ جتنے بھی بڑے بڑے اولیاء ہیں, یہ جتنے بھی یہ بڑے بڑے صوفیہ کرام ہیں, لاہور آپ جاتے ہیں داتا صاحب عثمان حجویری صاحب جاتے ہیں نا داتا صاحب کے مزار میں. داتا صاحب ایک بہت بڑا نام ہے, یعنی اگر برصغیر میں